عمر صاحب آج سے کچھ دن پہلے کہتے تھے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے بندے مر جاتے ہیں، کرونا سے اتنے بندے نہیں مر جاتے. تو اگر روڈ ایکسیڈنٹ میں 3-4 ہزار بندہ مرتا ہے تو ہم سڑک پہ گاڑی چلانی تھوڑی بند کر دیتے ہیں. تو کرونا سے اگر 700 مر گئے ہیں تو کیوں گاڑی بند کری جائے؟ تو ان کا وہ دونوں بیانات کا موازنہ سن لیجیے. بڑا بھیانک موازنہ ہے، ویسے تکلیف دہ موازنہ ہے. ان کو شاید ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کسی انسان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. دکھائیے گا. ایک ماہ کے اندر 720 لوگ کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے. لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں، گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے. جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد. جولائی کے آخر تک یہی نمبر، جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے. اب یہ پریشانی کی بات ہے. تو مناسب ہوگا کہ اس کے ساتھ ذمہ داری کا تعین کر لیا جائے کہ وہ جانیں جو بچائی جا سکتی ہیں. ہے تو وبا گلوبل ہے، کسی نے پاکستان میں اس کو ٹریگر نہیں کیا، لیکن جو جانیں ہم بچا سکتے ہیں اگر ہماری کوتاہی کے سبب وہ چلی جائیں تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ اسد عمر کے اوپر، عمران خان کے اوپر، یا NCOC کے اوپر؟ یہ بھی تعین ساتھ ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بحثیت مجموعی انکمپیٹنس ساروں کے اوپر لاگو ہوگی. ایک جان بھی گئی تو اس کی ساروں کے اوپر ذمہ داری آئے گی، یہ جواب دینا ہے یہاں پہ بھی اور بعد میں بھی.